بدعنوانی۔ بمبئی میں ایک کئی منزلہ عمارت بنائی گئی، اس کا نام آکاش دیپ رکھا گیا، مگر جب وہ بن کر تیار ہوئی تو اچانک گر پڑی۔ بتایا جاتا ہے کہ گرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی تعمیر میں سیمنٹ کا جز مقررہ مقدار سے کم استعمال کیا گیا تھا۔ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اس سلسلے میں اپنا بیان دیتے ہوئے کہا، RCC construction is a scientific process which is excellent in the hands of qualified and experienced people, but dangerous if managed by incompetent engineers and contractors. RCC تعمیر ایک سائنسی طریقہ ہے جو بہت عمدہ ہے جب وہ لائق اور تجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں ہو، مگر وہ اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کو استعمال کرنے والے نااہل انجینئرز اور ٹھیکیدار ہوں۔ ٹائمز آف انڈیا، 4 ستمبر 1983۔ بظاہر یہ ایک صحیح اور خوبصورت بات معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک مغالطہ چھپا ہوا ہے۔ یہ مغالطہ اس وقت کھل جاتا ہے جبکہ ہم نااہل یعنی انکمپیٹنٹ کی جگہ بدعنوان یعنی کرپٹ کا لفظ رکھ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس قسم کے مسائل لوگوں کی حرص اور بدعنوانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ فنی عدم مہارت کی وجہ سے۔ بھاکڑا ڈیم ہندوستان کا اعلیٰ ترین سرکاری منصوبہ تھا، اس کی تعمیر میں ملک کے بہترین انجینئرز لگائے گئے، مگر جب وہ بن کر تیار ہوا تو اس کی دیوار میں شگاف ہو گیا، جس کی تعمیر میں دوبارہ کروڑوں روپیہ لگانا پڑا۔ اس قسم کے واقعات ہر روز ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ یہ سب کام ہمیشہ فنی ماہرین کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ سڑکیں بننے کے بعد جلد ہی خراب ہو جاتی ہیں، عمارتیں تیار ہونے کے ساتھ ہی قابل مرمت ہو جاتی ہیں، منصوبے تکمیل کو پہنچ کر غیر مکمل نظر آنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے تمام واقعات کی وجہ بدعنوانی ہے، نہ کہ فنی مہارت کی کمی۔ بدعنوانی ایک نفسیاتی خرابی ہے اور فنی مہارت میں کمی ایک ٹیکنیکل خرابی۔ نفسیاتی خرابی کو ٹیکنیکل اصلاح کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں واقعتاً ایک بہتر سماج بنے تو افراد قوم کی نفسیاتی اصلاح کرنی ہوگی۔ صرف ٹیکنیکل کورس کے اضافے سے یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قومی کردار 1965 کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کے ایک صنعت کار مغربی جرمنی گئے، وہاں ان کو ایک کارخانے میں جانے کا موقع ملا۔ وہ ادھر ادھر گھوم کر کارخانے کی کارکردگی دیکھتے رہے۔ اس دوران میں وہ ایک کاریگر کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ بار بار خطاب کرنے کے باوجود کاریگر نے کوئی توجہ نہیں دی، وہ بدستور اپنے کام میں لگا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کے وقفے کی گھنٹی بجی۔ اب کاریگر اپنی مشینوں سے اٹھ کر کھانے کے ہال کی طرف جانے لگے۔ اس وقت مذکورہ کاریگر ہندوستانی صنعت کار کے پاس آیا۔ اس نے صنعت کار سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد تعجب کے ساتھ کہا، کیا آپ اپنے ملک کے کاریگروں سے کام کرتے وقت بھی باتیں کرتے ہیں؟ اگر اس وقت میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا تو کام کے چند منٹ ضائع ہو جاتے اور کمپنی کا نقصان ہو جاتا، جس کا مطلب پوری قوم کا نقصان تھا۔ ہم یہاں اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے آتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آتے۔ یہی وہ کردار ہے جو مغربی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ 1945 میں اتحادی طاقتوں نے جرمنی کو بالکل تباہ کر دیا تھا، مگر صرف 25 سال بعد جرمنی دوبارہ پہلے سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے، اور اس ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں کا ہر فرد اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو بخوبی طور پر انجام دے۔ وہ اپنی ذات کو اپنی قوم کے تابع سمجھتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، مگر قومی مفاد کی قیمت پر نہیں، بلکہ ذاتی جد و جہد کی قیمت پر۔ جہاں ذات اور قوم کے مفاد میں ٹکراؤ ہو، وہاں وہ قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ذاتی خواہش کو دبا لیتا ہے۔ قوم کی حالت کا انحصار ہمیشہ فرد کی حالت پر ہوتا ہے۔ فرد کے بننے سے قوم بنتی ہے، اور فرد کے بگڑنے سے قوم بگڑ جاتی ہے۔ قوم کا معاملہ وہی ہے جو مشین کا معاملہ ہوتا ہے۔ مشین اس وقت صحیح کام کرتی ہے جب اس کے پرزے صحیح ہوں۔ اسی طرح قوم اس وقت درست رہتی ہے جب اس کے افراد اپنی جگہ پر درست کام کر رہے ہوں۔
مشین بنانا یہ ہے کہ پرزے بنائے جائیں، اسی طرح قوم بنانا یہ ہے کہ افراد بنائے جائیں۔ فرد کی اصلاح کے بغیر قوم کی اصلاح اسی طرح ناممکن ہے جس طرح پرزے تیار کیے بغیر مشین کھڑی کرنا۔ طاقت کا راز۔ عالمی سطح کے کھلاڑی اکثر یکساں جسمانی قوت کے مالک ہوتے ہیں، ان کو تربیت بھی یکساں معیار کی ملتی ہے۔ پھر ان میں ہار جیت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو شخص جیتتا ہے وہ کیوں جیتتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ کس بنا پر ہارتا ہے؟ یہ سوال پچھلے 3 سال سے امریکہ کے سائنسدانوں کی ایک جماعت کے لیے تحقیق کا موضوع بنا ہوا تھا۔ اب انہوں نے 3 سال کے بعد اپنی تحقیق کے نتائج شائع کیے ہیں۔ ان سائنسدانوں نے عالمی سطح کے بہترین کشتی لڑنے والوں یعنی ریسلرز پر تجربات کیے۔ انہوں نے ان کی عضلاتی طاقت اور ان کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پایا کہ عالمی مقابلوں میں جیتنے والے پہلوانوں اور ہارنے والے پہلوانوں میں ایک خاص فرق ہوتا ہے، مگر یہ فرق جسمانی نہیں بلکہ تمام تر نفسیاتی ہے۔ یہ دراصل پہلوان کی ذہنی حالت ہے جو اس کے لیے ہار یا جیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ماہرین نے پایا کہ ہارنے والے کے مقابلے میں جیتنے والا زیادہ بااصول اور قابو یافتہ شخص ہوتا ہے۔ ان کی رپورٹ کا خلاصہ حسب ذیل ہے: Losers tended to be more depressed and confused before competing, while the winners were positive and relaxed. تجربے میں پایا گیا کہ ہارنے والے کھلاڑی مقابلے سے پہلے ہی بد دل اور پریشان تھے، جبکہ جیتنے والے پراعتماد اور مطمئن تھے۔ ٹائمز آف انڈیا، 26 جولائی 1981۔ یہی بات زندگی کے وسیع تر مقابلے کے لیے بھی درست ہے۔ زندگی کے میدان میں جب 2 آدمیوں یا 2 گروہوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو کامیاب ہونے یا نہ ہونے میں اصل فیصلہ کن چیز یہ نہیں ہوتی کہ کس کے پاس مادی طاقت یا ظاہری ساز و سامان زیادہ ہے اور کس کے پاس کم، بلکہ اصل فیصلہ کن چیز قلب اور دماغ کی حالت ہوتی ہے۔ جس کے اندر قلبی اور ذہنی اوصاف زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ اوصاف کم ہوتے ہیں وہی ناکام ہو جاتا ہے، خواہ اس کے پاس ظاہری اسباب کی کثرت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مقصد کی صحت کا یقین، تضاد فکری سے خالی ہونا، نظم و ضبط کو کبھی نہ چھوڑنا، ہی جان خیز لمحات میں بھی ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جذبات پر پوری طرح قابو رکھنا، ہمیشہ سوچے سمجھے اقدام کے تحت عمل کرنا، یہ تمام قلب و دماغ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے مارکے میں ہمیشہ فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ تعمیری مزاج۔ ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب 1970 میں جاپان گئے تھے اور وہاں 6 مہینے تک رہے۔ انہوں نے 14 اکتوبر 1984 کی ایک ملاقات میں بتایا کہ وہ ٹوکیو میں مقیم تھے اور اپنے کام کے تحت ٹوکیو سے ایک مقام پر جایا کرتے تھے۔ یہ سفر ٹرین سے 15 منٹ میں طے ہوتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک روز وہ ٹوکیو سے ٹرین پر سوار ہوئے، 15 منٹ گزر گئے مگر ان کا مطلوبہ اسٹیشن نہ آیا۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی مگر انہوں نے بورڈ دیکھا تو یہ کوئی دوسرا اسٹیشن تھا۔ اب انہیں تشویش ہوئی، ان کو خیال ہوا کہ غالباً وہ کسی غلط ٹرین پر سوار ہو گئے تھے۔ ڈبے میں ان کے قریب ایک جاپانی نوجوان کھڑا تھا، مگر زبان کی مشکل تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاپانی زبان نہیں جانتے تھے اور وہ شخص انگریزی زبان سے واقف نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک کاغذ پر اپنے مطلوبہ اسٹیشن کا نام لکھا اور جاپانی نوجوان کو اسے دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس دوران ٹرین چل چکی تھی مگر ابھی اس نے پلیٹ فارم نہیں چھوڑا تھا۔ نوجوان نے ڈاکٹر صاحب کا کارڈ دیکھتے ہی فوراً زنجیر کھینچی۔ ٹرین رکی تو وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر نیچے اترا۔ اب وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ان کو مخالف سمت سے آنے والی دوسری ٹرین پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹرین دونوں کو لے کر روانہ ہوئی۔ چند منٹ میں ڈاکٹر صاحب کا مطلوبہ اسٹیشن آ گیا۔ اب نوجوان ان کو لے کر اترا اور یہاں چھوڑ کر دوسری ٹرین سے وہاں کے لیے روانہ ہو گیا جہاں اس کو جانا تھا۔ اس دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ ڈاکٹر صاحب جاپانی زبان نہیں جانتے تھے اور جاپانی نوجوان انگریزی زبان سے نا واقف تھا۔
اسی طرح انہوں نے بتایا کہ میں کسی سڑک پر تھا. میں نے دیکھا کہ 2 جاپانیوں کی کار آمنے سامنے سے آتے ہوئے ٹکرا گئی. دونوں اپنی گاڑی سے اترے اور ایک دوسرے کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دیجیے. دوسرے نے کہا غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو. اسی کا نام تعمیری مزاج ہے، اور یہی تعمیری مزاج قوموں کی ترقی کی سب سے بڑی ضمانت ہے. اس کے برعکس جس قوم کے افراد کا یہ حال ہو کہ وہ صرف اپنے آپ کو جانے اور دوسرے کو نہ جانے، وہ کبھی کوئی بڑی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. اخلاق کی طاقت. خوش اخلاقی کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو یا جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو اس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنا. دوسرے یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنی عام عادت بنا لینا اور ہر ایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. خوش اخلاقی کی پہلی قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، مگر خوش اخلاقی کی دوسری قسم کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا. مسٹر اجوانی 1965 میں کلکتے کی ایک بڑی دوا ساز فرم میں سیلز مین مقرر ہوئے. ان سے پہلے جو شخص ان کی جگہ پر کام کر رہا تھا اس کو 1200 روپے تنخواہ اور آمد و رفت کے لیے ریلوے کا کرایہ ملتا تھا. اجوانی نے کہا کہ میں 3000 روپے مہینہ لوں گا اور ہوائی جہاز سے سفر کروں گا. کارخانے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں کام بھی بہت زیادہ دوں گا، آپ ایک بار تجربہ کر کے دیکھیے. بالآخر ان کا تقرر ہو گیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہوا. اس زمانے میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کی پریکٹس بہت کامیاب تھی اور اس کے یہاں دواؤں کی کھپت بھی بہت زیادہ تھی، مگر وہ کسی مرد ایجنٹ سے نہیں ملتی تھی. ایک دوا ساز ادارے کا ایجنٹ ایک بار اس کے یہاں آیا. باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ میں پامسٹری جانتا ہوں اور ہاتھ بھی دیکھتا ہوں. لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا. ایجنٹ نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ہاتھ کی ریکھائیں بہت اچھی ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا. اس واقعے کے بعد لیڈی ڈاکٹر کو مرد ایجنٹوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے اپنے دواخانے میں مرد ایجنٹوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا. مسٹر اجوانی اپنے تجارتی سفر پر مذکورہ شہر کے لیے روانہ ہوئے تو کمپنی کے ڈائریکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر آیا. مسٹر اجوانی نے کہا کہ میں اس سے بھی آرڈر لوں گا. ڈائریکٹر نے اس کو ان کی سادگی پر محمول کیا. اس نے کہا کہ اس سے آرڈر لینا بالکل ناممکن ہے. لیڈی ڈاکٹر اس بارے میں اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا. مسٹر اجوانی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے. ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ پر ایک بوڑھی خاتون تھی. راستے میں ایسا ہوا کہ بوڑھی خاتون کو کھانسی اٹھی اور کف آنے لگا. بوڑھی خاتون پریشان ہوئی. مسٹر اجوانی کو اپنی عام اخلاقی عادت کے مطابق اس خاتون سے ہمدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنا رومال اس کے منہ کے سامنے کر دیا. اس کا کف اپنے رومال پر لے لیا اور پھر غسل خانے میں جا کر اسے دھو لیا. خاتون اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی. اس خاتون کو بھی وہیں جانا تھا جہاں مسٹر اجوانی جا رہے تھے. ہوائی جہاز جب وہاں پہنچا اور بوڑھی خاتون باہر آئی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اس کو لینے کے لیے کوئی ہوائی اڈے پر نہیں آیا ہے. یہ خاتون کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو لینے کے لیے کار آنا چاہیے تھی، مگر اس کی آمد کی صحیح اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر سے کار نہ آ سکی. مسٹر اجوانی نے یہاں دوبارہ اس کی مدد کی. انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل جانے کے لیے ٹیکسی کر رہا ہوں، آپ اس پر بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو آپ کے گھر اتار دوں گا، اس کے بعد اپنے ہوٹل پر جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے بوڑھی خاتون کو اپنی ٹیکسی پر بٹھایا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچے. خاتون نے اپنے گھر پہنچ کر ان کا نام اور پتہ پوچھا. انہوں نے اپنا نام اور ہوٹل کا پتہ لکھ کر دے دیا اور پھر اپنے ہوٹل آ گئے. کچھ دیر کے بعد بوڑھی خاتون کی لڑکی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ ہم کو آپ کی آمد کی خبر نہ تھی، اس لیے گاڑی ہوائی اڈے پر نہ جا سکی. آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی. ماں نے کہا کہ نہیں، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے مسٹر اجوانی کی پوری کہانی سنا دی. یہ سن کر لڑکی بہت متاثر ہوئی. اس نے فوراً مذکورہ ہوٹل کو ٹیلی فون کر کے مسٹر اجوانی سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور رات کا کھانا آپ ہمارے یہاں کھائیں.
مسٹر اجوانی مقررہ پروگرام کے مطابق خاتون کے مکان پر پہنچ گئے۔ جب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اور تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی خاتون کی لڑکی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کو مرد ایجنٹوں سے نفرت تھی اور وہ مرد ایجنٹوں سے ملاقات تک کی روادار نہ تھی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مسٹر اجوانی دوا ساز کمپنی کے سیلز مین ہیں تو اسی وقت اس نے خود اپنی طرف سے دواؤں کا ایک بڑا آرڈر لکھوا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں دواؤں کی بہت کھپت ہے، آپ تو ہم کو مستقل گاہک سمجھ لیجئے اور ہر مہینے دوائیں بھیجتے رہیے۔ مسٹر اجوانی کھانے اور ملاقات سے فارغ ہو کر ہوٹل واپس آئے اور اسی وقت کلکتے میں اپنے ڈائریکٹر کو ٹرنک کال کیا۔ انہوں نے اپنے ڈائریکٹر کو ٹیلی فون پر بتایا کہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر سے میں نے اتنے ہزار کا آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر نے فوراً کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ تاہم اگلی ڈاک سے جب ڈائریکٹر کے پاس مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کا چیک اور اس کا دستخط شدہ آرڈر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ واقعہ بالفعل پیش آ چکا ہے جس کو وہ اب تک ناممکن سمجھے ہوئے تھا۔ 21 نومبر 1980 کی ملاقات میں نے مسٹر اجوانی سے پوچھا کہ آپ کو تجارت کا بہت تجربہ ہے، یہ بتائیے کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میٹھی زبان اور اچھا سلوک۔ میں نے کہا ہاں، اور اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو، میٹھی زبان اور اچھا سلوک ہر حال میں مفید ہے، لیکن اگر وہ آدمی کا عام اخلاق بن جائے تو اس کے فائدوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تعمیر خیش۔ اللہ تعالیٰ نے لکڑی پیدا کی مگر اس نے کشتی نہیں بنائی۔ اس نے لوہا زمین میں رکھ دیا مگر اس نے لوہے کو مشین کی شکل میں نہیں ڈھالا۔ اس نے المونیم اور پلاسٹک پیدا کیا مگر اس کو جہاز کی صورت میں تشکیل دینے کا کام چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کام اللہ تعالیٰ انسان سے لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہر قسم کے خام مواد پیدا کیے اور دوسری طرف انسان کو عقل کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان زمین سے خام مواد لے کر اس کو مشین کی صورت دے، وہ بغیر گھڑے ہوئے مادے کو گھڑے ہوئے مادے میں تبدیل کرے۔ یہ فطرت کی قوتوں کو تمدن میں ڈھالنے کی مثال ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین شخصیت عطا فرمائی، فطرت کی سطح پر اس کو اعلیٰ ترین وجود عطا فرمایا، تاہم یہ انسانی شخصیت اپنی ابتدائی صورت میں ایک قسم کا خام مواد ہے۔ اب یہ کام خود انسان کو کرنا ہے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے اس ابتدائی وجود کی تشکیل نو کرے، وہ فطرت کے سادہ ورق پر اپنا کلام تحریر کرے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ اسی معاملے میں کامیابی یا ناکامی پر اس کے مستقبل کا انحصار ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے شعور کو معرفت میں ڈھالے، اپنے احساسات کو ذکر الہی میں تبدیل کرے، وہ اپنے عمل کو ربانی کردار کی صورت میں ظاہر کرے، وہ اپنی شخصیت کو آخر تک خدا کا بندہ بنا دے۔ ایک انسان وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا انسان وہ ہے جس کو ہر شخص اپنے آپ بناتا ہے۔ آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے گویائی لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان اپنی گویائی کو حق کے اعتراف کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی حق کے انکار کی طرف۔ آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے اعلیٰ صلاحیت لے کر موجودہ دنیا میں آتا ہے۔ اب کوئی شخص اس صلاحیت کو فوری فائدے کے حصول میں لگاتا ہے اور کوئی اس کو اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ہر آدمی کی فطرت کی ایک زمین ہے، کوئی اپنی زمین پر کانٹے اگاتا ہے اور کوئی ہے جو اپنی زمین کو پھولوں کا باغ بنا دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت کا باشندہ بناتا ہے اور کوئی جہنم کا باشندہ۔ خوش اخلاقی کی اقسام۔ خوش اخلاقی کی سب سے زیادہ عام قسم وہ ہے جو بد اخلاقی کی بدترین قسم ہے۔ اس کی ایک صورت وہ ہے جس کو تاجرانہ اخلاق کہا جا سکتا ہے۔ ایک کامیاب دکاندار اپنے ہر گاہک سے انتہائی خوش اخلاقی کا معاملہ کرتا ہے، مگر اس خوش اخلاقی کے پیچھے ذاتی مفاد کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دکان پر آنے والا گاہک اگر اپنا لبادہ اتار کر چندہ مانگنے والا آدمی بن جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ دکاندار کی خوش اخلاقی کی حقیقت کیا تھی۔
خوش اخلاقی کی ایک قسم وہ ہے جس کو تہذیب کہا جا سکتا ہے۔ یہ قسم خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان رائج ہے۔ یہ لوگ جب باہم ملیں گے تو وہ نہایت ترشے ہوئے الفاظ میں بات کریں گے، ایک بے معنی رائے کو بھی خوبصورت علمی الفاظ میں بیان کریں گے۔ آتشی موضوعات پر بھی وہ اس طرح بولیں گے جیسے کہ وہ برف کے موضوع پر بول رہے ہیں۔ اپنے مخالف سے بات کرتے ہوئے ایسا رویہ اختیار کریں گے جیسے ان کا اختلاف سراسر علمی اختلاف ہے، اس کو ذاتی مفاد سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی حقیقت مصنوعی اخلاقیات سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ان کا اول و آخر مقصد سماج میں مہذب انسان کہلایا جانا ہے، نہ کہ فی الواقع اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا۔ خوش اخلاقی کی ایک اور قسم وہ ہے جو بڑوں کے یہاں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ ان سے چھوٹے بن کر ملیں ان سے وہ پوری طرح خوش اخلاق بنے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مسلم طور پر بڑائی کا مقام حاصل کر چکے ہوں ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ہمیشہ خوش اخلاقی کا ہوتا ہے، مگر ان دونوں کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اول ذکر کے ساتھ ان کی خوش اخلاقی دراصل ان کے اس عمل کی قیمت ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کی متکبرانہ نفسیات کے لیے غذا فراہم کی۔ ثانی ذکر کے ساتھ ان کی خوش اخلاقی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اپنے کو منسوب کرنا عوام کی نظر میں ان کی یہ تصویر بناتا ہے کہ وہ بھی بڑوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے اس وقت اپنی خوش اخلاقی کھو دیتے ہیں جبکہ کوئی آدمی ان کی بڑائی کو چیلنج کرے، جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے ان کی متکبرانہ نفسیات پر زد پڑتی ہو۔ ایسے شخص کے مقابلے میں وہ فوراً اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں۔ ان کی خوش اخلاقی اچانک بدترین بد اخلاقی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کردار کی طاقت۔ لوگ عام طور پر دو ہی قسم کے لوگوں کو طاقتور سمجھتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس مادی چیزوں کا ڈھیر ہو، دوسرے وہ جو دادا گیری کرنا جانتے ہوں۔ مگر طاقت کا سب سے بڑا راز کردار ہے۔ مزید یہ کہ کردار ایک ایسی چیز ہے جس کا مالک ہر ایک آدمی بن سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ مادی دیو ہونا ضروری ہے اور نہ جسمانی پہلوان ہونا۔ مولانا محمد قاسم قاسمی مدرسہ حسین بخش دہلی میں استاد ہیں اور اس کے ساتھ ایک مسجد میں امام ہیں۔ موصوف نے دہلی میں گھڑی کی مرمت کی دکان کھولی۔ ان کو اپنی دکان پر بٹھانے کے لیے ایک کاریگر کی ضرورت تھی۔ اسی اثنا میں یہ ہوا کہ ایک روز ان کی مسجد میں ایک شخص نے نماز پڑھی۔ عمر تقریباً 40 سال تھی۔ تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا نام محمد دین کشمیری ہے اور وہ گھڑی کا کام جانتے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نے پوچھا، آپ دہلی میں کیسے آئے؟ محمد دین کشمیری نے جواب دیا، کام کی تلاش میں۔ مولانا محمد قاسم نے پوچھا، آپ گھڑی کی مرمت کا کام جانتے ہیں؟ محمد دین کشمیری بولے، الحمدللہ جانتا ہوں اور میں اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ مولانا قاسم بولے، دہلی میں کوئی آدمی ہے جو آپ کی ضمانت دے سکے؟ میرا ضامن صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ضمانت پر اطمینان ہو تو میں اس کو اپنی ضمانت میں پیش کر سکتا ہوں۔ محمد دین کشمیری کی گفتگو کے اس انداز نے مولانا محمد قاسم کو متاثر کیا اور انہوں نے ان کو اپنی دکان پر رکھ لیا۔ اب اس واقعے کو کئی مہینے گزر چکے ہیں اور خدا کے فضل سے دونوں فریق مطمئن ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب کی دکان بھی کامیاب ہے اور محمد دین کشمیری صاحب کو بھی روزگار مل گیا ہے۔ اس طرح کے واقعات بتاتے ہیں کہ کردار خود اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ اگر آدمی باکردار ہو تو اس کا باکردار ہونا اس کی زبان میں یقین اور عزم کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اور جہاں یقین اور عزم آ جائے وہاں کامیابی اسی طرح آتی ہے جس طرح سورج کے بعد روشنی اور پانی کے بعد سیرابی۔ کردار کا معاملہ۔ انسان مادے کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ سادہ چیزوں کو استعمال کر کے شاندار شہر وجود میں لاتا ہے۔ ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ اس کا راز صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ چیزوں کے اندر کچھ لازمی اوصاف کا ہونا۔ آدمی انہی فطری خصوصیات کو دریافت کر کے انہیں کام میں لاتا ہے۔ یہ خصوصیات گویا چیزوں کا کیریکٹر ہیں۔
ہر چیز کا ایک متعین کیریکٹر ہے جس کو وہ لازماً ادا کرتی ہے۔ یہی وہ کیریکٹر کی یقینیت ہے جس کی وجہ سے زندگی کی تمام سرگرمیاں اور ترقیاں ممکن ہوتی ہیں۔ اگر یہ یقینیت باقی نہ رہے تو اچانک پورا انسانی تمدن کھنڈر ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ایسا ہو کہ ایک دریا کے اوپر لوہے کا پل کھڑا کیا جائے اور پھر معلوم ہو کہ وہ موم کی طرح نرم ہے، پتھر اور سیمنٹ کے ذریعے کئی منزلہ بلڈنگ بنائی جائے اور وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہو، انجن میں پیٹرول بھرا جائے مگر جب انجن کو چلایا جائے تو پیٹرول توانائی میں تبدیل نہ ہو، مقناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ اور موشن کو یکجا کیا جائے مگر الیکٹران متحرک ہو کر بجلی پیدا نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے اپنا کیریکٹر کھو دیا ہے، اور اگر چیزیں اپنا متعین کیریکٹر کھو دیں تو تمدن کی تعمیر ناممکن ہو جائے۔ تمدن اسی وقت بنتا ہے جبکہ اس کے ضروری مادی اجزاء اس کردار کو ادا کریں جس کی ان سے توقع کی گئی ہے۔ اگر برف کی فیکٹری میں پانی جمنے کے بجائے بھاپ بن کر اڑنے لگے تو آئس فیکٹری کا وجود بے معنی ہو جائے گا۔ اگر بھٹی میں لوہا ڈالا جائے اور وہ پگھلنے سے انکار کر دے تو سارا مشینی کاروبار درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ٹھیک یہی معاملہ انسانی اجتماعیت کا بھی ہے۔ کسی اجتماعی نظام میں جو افراد منسلک ہوتے ہیں ان میں سے ہر فرد کو اپنے اپنے مقام پر کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کردار کی صحیح ادائیگی پر اجتماعیت کے قیام کا انحصار ہے۔ جس طرح مادی چیزوں کی قیمت ان کے مخصوص کیریکٹر کی بنا پر ہے، اسی طرح انسان کی قیمت بھی اس میں ہے کہ وہ مختلف مواقع پر اس کیریکٹر کا ثبوت دے جس کی بحیثیت انسان اس سے امید کی جاتی ہے۔ لوہا وہی لوہا ہے جو استعمال کے وقت بھی لوہا ہو، اسی طرح آدمی بھی وہی آدمی ہے جو تجربے کے موقع پر لوہا انسان ثابت ہو سکے، جو اس امید پر پورا اترے جو اس سے کی گئی ہے، وہ ہر موقع پر انسان ثابت ہو نہ کہ غیر انسان۔ مادی دنیا کا نظام محکم نظام ہے اور انسانی دنیا کا نظام منتشر نظام۔ مادی دنیا میں ہر طرف بناؤ ہے اور انسانی دنیا میں ہر طرف بگاڑ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ اپنے قوانین کا پابند ہے اور انسان اپنے قوانین کا پابند نہیں۔ کوئی طاقتور نظام یا ایک اچھا معاشرہ اس وقت بنتا ہے جبکہ اس کے انسان حقیقی معنوں میں انسان ثابت ہوں۔ جہاں پختگی کی ضرورت ہے وہاں وہ لوہے کی طرح پختہ بن جائیں، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں وہ چشمے کی طرح نرم ثابت ہوں، جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پتھر کی طرح خاموش ہو جائیں، جہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو جائیں، جہاں اقدام کی ضرورت ہے وہاں وہ سیلاب کی طرح رواں بن جائیں۔ وہ ہر موقع پر وہی بولیں جو انہیں بولنا چاہیے اور ہر موقع پر وہی ثابت ہوں جو انہیں ثابت ہونا چاہیے۔ ایسے انسان اجتماعی زندگی کے لیے اسی طرح اہم ہیں جس طرح لوہا اور پیٹرول تمدنی زندگی کے لیے۔ لوہا اور پیٹرول کے بغیر کوئی تمدن نہیں، اسی طرح پختہ کردار آدمیوں کے بغیر کوئی اجتماعی زندگی نہیں۔ ایک انسان کو جہاں وعدہ پورا کرنا چاہیے وہاں وہ وعدہ خلافی کرے، جہاں اس کو شرافت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہاں وہ کمینے پن کا طریقہ اختیار کرے، جہاں اس کو فیاضی دکھانا چاہیے وہاں وہ تنگ ظرفی کا ثبوت دے، جہاں اس کو بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہاں وہ چھوٹا پن دکھائے، جہاں اس کو معاف کر دینا چاہیے وہاں وہ انتقام لینے لگے، جہاں اس کو اطاعت کرنی چاہیے وہاں وہ سرکشی کرنے لگے، جہاں اس کو اعتراف کر لینا چاہیے وہاں وہ ہٹ دھرمی دکھانے لگے، جہاں اس کو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنا چاہیے وہاں وہ اس کی پردہ دری کرنے پر تل جائے، جہاں اس کو ایثار سے کام لینا چاہیے وہاں وہ خود غرضی سے کام لینے لگے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنا انسانی کردار کھو دیا ہے۔
وہ اس امید کو پورا نہیں کر رہا ہے جو اجتماعی نظام کا ایک جز ہونے کے اعتبار سے اس سے قائم کی گئی تھی۔ جس اجتماعی معاشرے کا یہ حال ہو کہ اس کے افراد اپنا انسانی کردار کھو دیں، وہاں صرف انتشار کا راج ہوگا، وہاں کوئی مستحکم اجتماعی نظام نہیں بن سکتا۔ مولانا وحید الدین خان۔ اعتبار پیدا کیجیے۔ ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا۔ اس کے پاس مشکل سے چند 100 روپے تھے۔ وہ کپڑے کے ٹکڑے خرید کر لاتا اور پھیری کر کے ان کو فروخت کرتا۔ کچھ کام بڑھا تو اس نے ایک دکان والے سے اجازت لے کر اس کی دکان کے سامنے پٹڑی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ کپڑے کے جس تھوک فروش سے وہ کپڑا خریدتا تھا، اس سے اس نے نہایت اصول کا معاملہ کیا۔ دھیرے دھیرے اس تھوک فروش کو اس آدمی کے اوپر اعتبار ہو گیا۔ وہ اس کو ادھار کپڑا دینے لگا۔ جب آدمی ادھار پر کپڑے لاتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ وعدے سے کچھ پہلے ہی اس کو ادائیگی کر دے۔ وہ اسی طرح کرتا رہا، یہاں تک کہ تھوک فروش کی نظر میں اس کا اعتبار بہت بڑھ گیا۔ اب وہ اس کو اور زیادہ کپڑے ادھار دینے لگا۔ چند سال میں یہ نوبت آ گئی کہ تھوک فروش اس کو 50,000 اور 1,00,000 روپے کا کپڑا بے تکلف دے دیتا۔ وہ اس کو اس طرح مال دینے لگا جیسے کہ وہ اس کے ہاتھ نقد فروخت کر رہا ہو۔ اب آدمی کا کام اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے ایک دکان لے لی۔ دکان بھی اس نے نہایت اصول کے ساتھ چلائی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر میں کپڑے کے بڑے دکانداروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت روپیہ نہیں، اس دنیا میں سب سے بڑی دولت اعتبار ہے۔ اعتبار کی بنیاد پر آپ اس طرح کوئی چیز لے سکتے ہیں جس طرح نوٹ کی بنیاد پر کوئی شخص بازار سے سامان خریدتا ہے۔ اعتبار ہر چیز کا بدل ہے، مگر اعتبار زبانی دعووں سے قائم نہیں ہوتا، اور نہ اعتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے۔ اعتبار قائم ہونے کی صرف ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ حقیقی عمل ہے۔ خارجی دنیا اس معاملے میں انتہائی حد تک بے رحم ہے۔ لمبی مدت تک بے داغ عمل پیش کرنے کے بعد ہی وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر وہ اعتبار قائم کریں جو اعتبار مذکورہ تھوک فروش نے ایک پھیری والے کے اوپر قائم کیا تھا۔